رانا ارشد صاحب رانا ارشد صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی کا کورم جو ہے وہ ان سے پورا کروایا کریں اور حاضری لگوایا کریں اور 56 سینیٹر ہو اور وہاں پر رزلٹ بنا کر ان کو 38 کر دیا کریں. یہ عادت عمران نیازی کو پڑ گئی تھی اور القادر کے ٹرسٹ کے نام پہ 500 کنال جگہ ہم نے زمین لے لی, وہ 190 ملین پاؤنڈ کا اٹھا گیا. کتنے خوش ہے یہ وکلا بھائی جن کو وقت نہیں تھا, آپ ان کو دکانداری کر رہی ہے. وہ دلیل سے بات کرو, منطق سے بات کرو. 9 مئی کے سب سے بڑھ کر شیر افضل صاحب آپ بینیفیشریز ہیں, آپ کارکنوں کا حق مار رہے ہیں, پی ٹی آئی کے کارکنوں کا بھی اور جو ریئل کارکن ہیں آپ کی دکانداری چمکی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 9 مئی والے واقعے میں جو بے گناہ لوگ ہیں, بھائی یہ شہباز شریف نے ایز اے پرائم منسٹر بات کی تھی کہ کسی بے گناہ کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے. خواتین ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, لیکن جو گھروں میں ہیں اور اگر کوئی اسٹیٹ پر حملہ کرے, وہ میں ہوں یا آپ ہو, قانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. وہ کام جو مودی نہ کر سکا اور وہ ہمارے جناح ہاؤس پر حملے, ہمارے میں سمجھتا ہوں میں آپ کو ممبر صوبائی اسمبلی بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جواب دینا پڑے گا آپ کو ممبر صوبائی اسمبلی بننے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے, مٹھائی اگلی مرتبہ لے کر آئیے گا. شیر افضل صاحب, جو پی ٹی آئی کے کارکن شیر افضل مروت صاحب, یہ پی لیں پانی پانی پلا. شیر افضل مروت صاحب کو ذرا کنکلوڈ کرنے دیں. رانا صاحب کاروائی ہونی چاہیے. اور رانا صاحب بن گئے ایم پی آپ. جی شیر افضل مروت صاحب, یہ گزارش یہ ہے, یہ دیکھیں اس طریقے سے چیخ کے بات کرنا, دلیل اور منطق سے بات کریں. آپ مجھے ہرائیں. 9 مئی کی صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں, آپ انویسٹیگیشن کریں, ہم پہ ثابت کر دیں تو سزا دیں. بغیر انویسٹیگیشن کے آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں پھر چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے برداشت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹے الزام تراشی سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ایک وقت آئے گا, تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے. ایک وقت آئے گا کہ 9 مئی کے